بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 396 میں نماز احتیاط پڑھنے کے بعد اصل نماز یاد آنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ شکوک کے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ نماز احتیاط کے بعد اصل نماز کے مکمل ہونے کے بارے میں یاد آ جانے کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی بیان ہوں گے اور عبارت کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ ذَكَرَ مَا فَعَلَ فَلَا إِعَادَةَ إِلَّا أَن يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ اے ذَكَرَ نُقْصَانَ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ إِلَى إِكْمَالِهَا بِمِثْلِ مَا فَعَلَ صَحَّتِ الصَّلَاةُ وَكَانَ الْاحْتِيَاطُ مُتَمِّمًا لَهَا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز احتیاط پڑھنے کے بعد اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس کی جو نماز تھی وہ واقعاً کم تھی اور اس کے تکمیل کی ضرورت تھی، اور اس نے جو نماز احتیاط پڑھی ہے اتنی ہی کمی اصل نماز میں پائی جاتی تھی، تو اس کی اصل نماز صحیح ہو جائے گی، اگرچہ اس کے اندر وہ کمی حقیقتاً وہ ثابت ہو چکی ہے، لیکن اس کمی کو نماز احتیاط نے مکمل کر دیا ہے، اس وجہ سے اب اس پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر 3 اور 4 کے درمیان شک کرے اور اپنے وظیفہ کے مطابق 4 پر بنیاد رکھے، چونکہ اکثر پر بنیاد رکھنی ہوتی ہے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے، بعد میں یاد آ جائے کہ نماز اس کی واقعاً 3 رکعتی تھی، 3 رکعت اس نے پڑھی ہوئی تھی، تو اب جو ہے اس نے 1 رکعت نماز احتیاط بھی پڑھ دی ہے، تو اس کی اصل نماز کی کمی پوری ہو جائے گی، اور لازمی نہیں ہے کہ یاد آنے کے بعد دوبارہ وہ اپنی نماز کو پڑھے 4 رکعتی، کیونکہ نماز احتیاط نے اس کی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ اور نماز احتیاط کی وجہ سے جو رکن وغیرہ اندر اضافہ ہو رہے ہیں بعض صورتوں میں، تو وہ بھی معاف ہیں۔ مثال کے طور پر نماز احتیاط پڑھتے ہوئے اس نے نیت کی، تکبیرۃ الاحرام کہی، تو اصل نماز کے اندر بھی نماز جو ہے وہ نیت اور تکبیرۃ الاحرام موجود ہے، تو یہ جو نماز احتیاط کے عنوان سے اس میں رکن کی زیادتی لازم آ رہی، یہ معاف ہوگی۔ وَلَوْ ذَكَرَ مَا فَعَلَ اگر اسے یاد آ جائے جو اس نے نماز احتیاط کے عنوان سے انجام دیا ہے کہ یہ تو واقعاً اصلی نماز کے اندر کمی بھی موجود تھی، فَلَا إِعَادَةَ اسے دوبارہ اصل نماز کو 4 رکعت کے عنوان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز احتیاط نے اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ مگر یہ کہ اس سے کوئی حدث سرزد ہوا ہو، تو یہ جو ہے نا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اصلی نماز اور نماز احتیاط کے درمیان میں حدث واقع ہو گیا ہو، تو اس کے بارے میں چونکہ اختلاف نظر موجود تھا، تو اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اصل نماز اور نماز احتیاط کے درمیان حدث سرزد ہوا ہو اور اس نے طہارت کرنے کے بعد نماز احتیاط کو پڑھا ہو اور یاد آئے کہ اصل نماز میں بھی کمی موجود تھی، تو اس صورت میں چونکہ اصلی نماز میں کمی یاد آ گئی ہے اور نماز احتیاط بھی اصلی نماز کے جز کی مانند تھی، درمیان میں حدث بھی سرزد ہو چکا ہے، تو یہ اصلی نماز میں حدث سرزد ہونا شمار ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جو بحث ہے اس کو بعد میں شہید ثانی بھی تحقیق پیش کریں گے۔ تو اصل مسئلے کی طرف پھر ایک مرتبہ آتے ہیں۔ اے ذکر نقصان الصلاة بحیث یحتاج الی اکمالها بمثل ما فعل،
یعنی اس کو نماز میں کمی یاد آ جائے اس طرح ہو بحیث یحتاج الی اکمالها بمثل ما فعل، کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے ضرورت ہو اسی طرح کہ جو اس نے نماز احتیاط پڑھی ہے. یعنی ایک رکعت نماز مثال کے طور پر کم تھی اور اس نے بھی ایک رکعت نماز احتیاط پڑھی ہے تو وہ کمی پوری ہو گئی. صحت الصلاۃ، وہ نماز اصلی بھی صحیح شمار ہوگی. وَكَانَ الْإِحْتِيَاطُ مُتَمِّمًا لَهَا، اور نماز احتیاط اس کا تکملہ اور تتمیم شمار ہوگی، یعنی اس کو مکمل کرنے والی ہوگی. وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَى زِيَادَةِ الْأَرْكَانِ مِنَ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ، اگرچہ کہ بعض صورتوں میں نماز احتیاط بعض زائد ارکان پر بھی مشتمل ہوتی ہے، جیسے نیت اور تکبیر. مثلا 3 اور 4 کے درمیان شک تھا اور اس نے 4 پر بنیاد رکھی اور اس کے بعد ایک رکعت نماز پڑھی نماز احتیاط، تو اس میں تکبیر اور نیت بھی ہے. بعد میں یاد آ جاتا ہے کہ میری نماز واقعی 3 رکعت تھی اور ایک رکعت اس کے لیے ضروری تھی، تو یہ نماز احتیاط اس کو پورا کرے گی اگرچہ کہ نیت اور تکبیر اس میں زائد ہے. ان اشتمل علی زیادت الارکان، بعض صورتوں میں نماز احتیاط ہو سکتا ہے زیادتی ارکان پر مشتمل ہو، اور نقصان بعض، یا بعض چیزوں کی کمی پر مشتمل ہو، تو بھی اس کی جو ہے نماز اصلی صحیح ہوگی. بعض موارد میں بعض ارکان کی کمی بھی نماز احتیاط کی وجہ سے لازم آتی ہے. مثال کے طور پر اگر اس نے نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھی ہو تو نماز احتیاط متمم تو ہوگی، مکمل تو ہوگی، لیکن اس میں کیا ہوگا، اصل نماز کا جو قیام تھا وہ کم ہو جائے گا، اور اگر ہم قیام کو رکن مانتے ہیں تو اس کی کمی جو ہے اس میں پھر موجود رہے گی. تو اس کی مثال خود دی ہوئی، کل قیام لو احتاط جالسا، جیسے قیام کی کمی ہو سکتی ہے اگر اس نے نماز احتیاط کو بیٹھ کر پڑھا ہوا ہو، لیکن پھر بھی نماز احتیاط جو ہے مکمل شمار ہوگی اور اصلی نماز صحیح ہو جائے گی. او زیادت الرکوع والسجود فی الرکعات المتعددۃ للامتثال المقتضی للاجزاء، یا بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ نماز احتیاط رکوع اور سجود کی زیادتی پر مشتمل ہو، جب جو ہے امتثال کی خاطر اس نے متعدد رکعات احتیاط کی پڑھی ہوں، جس سے ایسے امتثال کی خاطر اس نے زیادہ رکعات پڑھی ہوں المقتضی للاجزاء، کہ جو اجزاء کا تقاضا کرتی ہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ جہاں پر اس نے نماز احتیاط کی متعدد جو ہے رکعات پڑھی ہوں، مثال کے طور پر 2، 3 اور 4 میں شک ہے تو 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز تو 3 رکعتی تھی جو پہلی پڑھی تھی، 1 رکعت کی کمی تھی اور 1 رکعت اس نے احتیاط پڑھنی تھی. اس جگہ جو ہے اس نے پہلے 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھی ہے، تو کیا ہو گیا، اس میں 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھی ہے، اور تو اس میں تو 1 رکعت اضافہ ہے کیونکہ اس کو تو 1 رکعت کی ضرورت ہے، یعنی 1 رکوع اور سجدہ اس نے کیا کیا ہے، اضافہ کر دیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ رکن یا بعض مسئلوں میں کم ہوتا ہے، یا جو ہے جی مثلا کم ہوتا ہے تو بھی موجب بطلان نہیں ہے، کیونکہ نماز گزار نے اپنے وظیفہ شرعی پر عمل کیا ہے، کیونکہ اس کا وظیفہ کیا تھا جب شک تھا کہ نماز کے بعد نماز احتیاط پڑھے اور اس نے اس وظیفہ پر عمل کیا، پس اس کی تکلیف اس کے ذمہ سے ساقط ہوگی. اب جب نماز اصلی کی کمی وغیرہ اس کو یاد آتی ہے تو اب جو ہے ہوتا ہے کہ اس پر کوئی دوسری تکلیف اور ذمہ داری بھی ہے یا نہیں ہے کہ دوبارہ نماز شروع سے پڑھے، تو ایسی کوئی تکلیف یقینی نہیں ہے، مشکوک ہے تو اصل برات اس سے جاری کی جائے گی. تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر
رکن کا اضافہ یا زیادتی جو ہے موجب بطلان نماز نہیں ہوتی، اور اس کی طرف شارح نے بھی پہلے اشارہ کیا تھا، یہاں پر انہوں نے فرمایا تھا طروق کی باس میں وَهِيَ مَعَ التَّكْبِيرِ فِي مَا لَوْ تَبَيَّنَ لِلْمُحْتَاطِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، نیت اور تکبیر کا اضافہ مبطل نہیں ہوتا جہاں پر احتیاط کرنے والے کو ظاہر ہو کہ اس کی یقیناً ضرورت تھی۔ اور ان رکعات متعددہ کی کئی مثالیں بن سکتی ہیں، مثال کے طور پر احتیاط 2 رکعتی اس نے پڑھی ہو، مثال یہ ہوگی کہ شک ہو 3 اور 4 کے درمیان، 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے اور بعد میں معلوم ہو کہ 1 رکعت نماز اصل نماز سے کم تھی، تو اس صورت میں 1 رکوع اور 2 سجدے زیادہ ہو گئے۔ اچھا جی، 3 رکعتی احتیاط کی مثال کے طور پر 2، 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 رکعت نماز پڑھتا ہے احتیاط، پہلے 2 رکعت جو ہے نا جی وہ پڑھتا ہے، پھر 1 رکعت پڑھتا ہے، بعد میں معلوم ہو کہ 1 رکعت جو ہے نماز سے کم تھی، تو یہاں بھی 1 رکعت جو 2 رکعت نماز احتیاط سے ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اور 4 رکعتی نماز احتیاط کی مثال بھی ہے، مثلا 2، 3، 4 میں شک ہے تو 4 رکعت نماز احتیاط پڑھی، پہلے 2 رکعت بیٹھ کر پھر 2 رکعت کھڑے ہو کر، بعد میں معلوم ہو کہ 1 رکعت نماز اصل نماز سے کم تھی، تو اس صورت میں 1 رکعت جو بیٹھ کر جو ہے وہ زیادہ پڑی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اصل نماز میں کمی یاد آنے کے بعد نماز احتیاط کی مخالفت جو ہے اس اصلی رکعت جو نماز سے رہ گئی تھی اس کے ساتھ ظاہر ہو جائے عدد رکعت کے لحاظ سے، تو اس میں جو ہے زیادتی رکوع اور سجود ہوگی، اور وہ کیا ہے معاف ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ الْمُطَابَقَةُ مَحْضًا لَمْ يَسْلَمْ احتیاط ذَكَرَ فَاعِلُهُ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ لِتَحَقُّقِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْمُخَالَفَةُ، یہ گویا کہ نماز احتیاط جو اصل نماز کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کو مکمل کر دیتی ہے اس کی دوسری دلیل ہوگی۔ فرماتے ہیں اگر ہر لحاظ سے مطابقت ضروری ہوتی لم یسلم احتیاط، تو کوئی احتیاط جو ہے وہ محفوظ نہ رہتی، ذکر فاعلہ الحاجۃ الیہ، کہ جس کا انجام دینے والے کو یاد آ جاتا کہ اس کی تو اصل نماز میں ضرورت تھی، لتحقق کے زیادت، چونکہ کوئی نہ کوئی اضافہ تو رہا ہوگا، وَإِن لَمْ تَحْصُلْ الْمُخَالَفَةُ، اگر بہت زیادہ مخالفت حاصل نہ ہوئی ہو، یعنی اگر رکن کے جو مثلا کئی رکعتوں کا اضافہ ہوتا ہے نماز احتیاط میں یا جناب علی وہ اگر وہ مخالفت لازم نہ بھی آئی ہو تو کم از کم جو نماز احتیاط جو اصلی نماز کی کمی کے مطابق واقع ہو رہی ہے، اگر اتنی ہی ہو، مثلا نماز کے اندر 1 رکعت کی کمی تھی اور اس نے بھی 1 رکعت نماز احتیاط پڑھی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نماز احتیاط میں جو ہے مشکل تو ہوگی کیونکہ اس نے نیت اور تکبیرۃ الاحرام جدید کہی ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر مطابقت ہر لحاظ سے معتبر ہوتی تو پھر کوئی احتیاط بھی احتیاط اور مکمل ہونے کی صلاحیت نہ رکھتی۔ یعنی اس عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مطابقت حقیقی ہر لحاظ سے احتیاط اور اصلی نماز میں جو رکعت کم ہے اس میں لازم ہو، اس طرح کے کوئی بھی زیادتی اور کمی جو نہ ہو، تو پھر کوئی نماز احتیاط بھی اصل نماز کے لیے مفید نہیں ہو سکتی، بلکہ نماز احتیاط کو لاغو قرار دیا جائے، کیونکہ ہر نماز احتیاط اگر کسی اور اضافے اور زیادتی پر مشتمل نہ ہو، کم از کم نیت اور تکبیرۃ الاحرام تو اس میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ رکن ہے۔ اگر کوئی مخالفت نماز احتیاط اور رکعت ناقص میں نہ ہو
از لحاظ کے مثلا قیام اور قعود اور عدد رکعات میں کوئی مخالفت نہ ہو، کم از کم جو ہے تکبیرت الاحرام اور نیت تو اس نے علیحدہ کی ہے اور نماز احتیاط پڑھی ہے، تو مخالفت تو آ گئی۔ پس اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ مطابقت حقیقی معتبر ہی نہیں ہے، اور مخالفت جو اس کے درمیان اور نماز احتیاط کے زیادہ یا کمی پر مشتمل ہونے کے درمیان ہوتی ہے، تو اس سے اصل نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ وہ صحیح ہو جاتی ہے، اور نماز احتیاط اس کو تکمیل کنندہ شمار ہوتی ہے۔